السلام علیکم جی. ہم نے پچھلے دنوں اگر آپ کو یاد ہو تو ایغور مسلم جو ہے اوئیغور جو مسلم ہیں ان کے اوپر ایک ویلاگ کیا, پھر ان کا جواب آیا, ہم نے وہ بھی کیا. اب اس کا فالو اپ آ گیا جی ایک اور وہ فالو اپ ظاہر ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ہمیں عمر صاحب نے بتایا ہے اور وہ اس بات کو بھی کلیریفائی کرنا چاہ رہے تھے, تو ہم نے کہا چلیں ہم حاضر ہیں. اور وہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ترکی کے اندر, ترکی بہادر کے اندر ایک اخبار چلتا ہے استقلال کے نام سے. یہ چھپتا ہے, یہ جو ہے یہ ٹرکش لینگویج کا اخبار ہے. اس کے ظاہر ریلیٹڈ میگزین بھی ہوتے ہیں, جیسے ہمارے یہاں جمعہ میگزین ہوتے ہیں, مڈ ویک میگزین ہوا کرتے تھے ونس اپون اے ٹائم جب کاغذ مہنگا نہیں ہوا تھا. اس طرح وہاں پہ ابھی ہوتے ہیں, وہاں پہ کاغذ کی مہنگائی اتنی محسوس نہیں ہوتی ہوگی. اس نے ایک خبر چھاپی, اور وہ خبر کیا تھی؟ وہ خبر انہوں نے چھاپی ہے ود ریفرنس ٹو ذرائع. اب اگر آپ اس کا ترجمہ دیکھ رہے ہوں, اس خبر کا انگریزی کے اوپر ہم نے کروایا کہ پاکستان کی وزارت داخلہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اوئیغور مسلم جن کے پاس کاغذات مکمل نہیں ہیں ان کو واپس چائنا کے حوالے کر دیا جائے گا. اب یار ظاہر ہے کہ یہ وہ مسلمان ہیں جو کہ کسی نہ کسی طرح سے چین کے جبر و استبداد, ظلم, نسل کشی اور غلیظ ترین تشدد کے باعث وہاں سے بھاگے ہیں, اور کسی نہ کسی طور پہ دور دراز اور دشوار گزار علاقوں سے گزرتے ہوئے پاکستان پہنچے ہیں. اور جب وہ یہاں پہ پہنچ گئے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ان کو ان کے احباب نے, رشتہ داروں نے, پرانے واقف کاروں نے کہیں نہ کہیں کو پناہ دے دی ہے, تو چونکہ ان کے پاس کوئی کاغذ نہیں ہے. اب یہ خبر جو ہے, یہ جو ذرائع جو ہوتے ہیں نا, یا تو آپ کسی آفیشل کا نام لیں, ترجمان کا نام لیں, ان کے پبلک ریلیشن آفیسر ڈپارٹمنٹ کا نام لیں, جی میں نے ان کو انکوائری بھیجی تھی. یہ ذرائع ہوتا ہے نا, ذرائع کے حوالے سے بڑے ڈوبیس قسم کی خبریں چھپتی ہیں. اب ہوا کیا ہے جی, یہ استقلال کی ترکی بھائیوں کی یہ خبر اٹھا کے نا, تو ہانگ کانگ کا ایک ویب سائٹ ہے, یہ ویب سائٹ بھی سکرول کر رہی ہوگی اگر آپ دیکھ پائیں, تو اس کے اندر انہوں نے ایک خبر چھاپ دی ہے اور اوئیغور لینگویج میں چھاپی ہے. اور اس کے اندر انہوں نے مطلب ظاہر ہے کہ اب ایک ذریعے سے خبر نکل کے اگلی طرف جا رہی ہے, تو اگلی طرف یہ ہو گئی کہ پاکستان جو ہے وہ اوئیغور مسلمز کو ڈپورٹ کرنے لگا. اب جو ہے وہ اب بات کہاں سے چلی کہ ایک اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر استقلال کو بتایا, ٹھیک ہے. اب جب ہم نے اس کے بعد عمر خان صاحب سے رابطہ کیا, تازہ تازہ رابطہ ہے نا, تو اس لیے وہ جلدی فون اٹھاتے ہیں, تو میں نے ان سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ بنیادی طور پہ ایک بے بنیاد بیس لیس پروپیگنڈا ہے جو چائنیز حکومت کی طرف سے اوئیغور مسلم کو ڈسکریج کرنے کے لیے, تاکہ مستقبل میں وہ کہیں اور لوگ جو ہیں اسی طرح کے رستوں سے پاکستان نہ چلے جائیں, تو اس کے لیے وہ جو ہے اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں, جھوٹا پروپیگنڈا. اب ظاہر ہے چائنا کے اس پروپیگنڈے کی زد میں حکومت پاکستان کی کریڈیبلٹی بھی آ گئی. حکومت پاکستان کی کریڈیبلٹی کیسے آئی؟ وہ ایسے آئی کہ یہاں پہ جتنے بھی ڈاکومنٹ کے بغیر اوئیغور مسلم ہیں انہوں نے UNHCR کے اندر اپلائی کیا, اور پاکستان میں رہتے ہوئے ان کو فوری طور پہ ریفیوجی سٹیٹس مل گیا. جب انہیں ریفیوجی سٹیٹس مل گیا تو وہ اقوام متحدہ کی زیر نگرانی اس کی کسٹڈی میں چلے گئے. اب حکومت پاکستان کا بھی اختیار ان کی جان, ان کے مال کے اوپر سے ختم ہو گیا. اب وہ اقوام متحدہ کی پناہ کے اندر ہیں, اور اگر پاکستان کی حکومت یا پاکستان کی وزارت داخلہ ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرے گی یا ان کے ساتھ کوئی پنگا لے گی, تو اقوام متحدہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ یا پنگا بازی سمجھی جائے گی. اب UNHCR نے ایک دفعہ ان کو مہاجر مان لیا, ان کا ریفیوجی سٹیٹس مان لیا, تو اس کے بعد پھر وہ اب ان سے یہ پوچھیں گے کہ 10 جوان ہون کی کرنا ہے بھئی بتاؤ اب آپ نے دنیا کے کس ملک میں سیٹل ہونا, کیونکہ دنیا کے ممالک جو ہیں جہاں پہ آبادی کم ہے وہ اقوام متحدہ کو کہتے ہیں کہ ہم ہر سال مختلف دنیا ممالک سے آنے والے اتنے ریفیوجی قبول کریں گے. یعنی آپ سویڈن, ڈنمارک کے اندر اگر دیکھیں تو آپ کو صومالیہ کے اگر بلیک پھرتے ہوئے نظر آئیں تو زیادہ
جو ہے وہ اس امر کی دلالت کرتا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے ذریعے راؤٹ کیے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی ہم اس سال 1000 ریفیوجی قبول کریں گے، تو وہ ان کے ذریعے گئے ہوں گے۔ اسی طرح ان سے پوچھا جائے گا کہ بھائی جان آپ نے دنیا کے یہ ہمارے پاس آپشن ہے، ان مالک نے دنیا کے اندر کہا ہے کہ ہمیں اور لوگ بھجوائے جائیں، آپ بتائیں آپ نے کہاں جانا ہے، اور وہ وہاں تک جانے کی ٹکٹ اور پورے اخراجات اور ان کے ٹریول ڈاکومنٹ وغیرہ UNHCR بنا کے دے گا، اور میزبان ملک میں پہنچ کے پھر ان کے شناختی دستاویزات بنیں گے، ان کے پاسپورٹ بنیں گے، اور ان کے لیے دیگر ایسی شناختی دستاویزات بنیں گی جو ان کے لیے مقامی طور پہ اور بین الاقوامی طور پہ ضروری ہوں گی۔ یہ تو ایک پروسیجر ہو گیا جس کی میں نے نشاندہی کر دی۔ تو اب اگر یہ ہانگ کانگ کا جو نیا جنہوں نے پروپیگنڈا سیکھا ہے وہ ہمیں بتائیں گے، میں صرف بے نقاب کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ جو چینے ہیں نا، چینے مینے، یہ اندر سے بہت ہی بدنیت لوگ ہیں ایمان سے، ان کے ساتھ ڈیل کرتے وقت آپ کو تیسری آنکھ، تینوں آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ آپ کہیں گے 2 آنکھیں تو ہیں، یہ پیچھے بھی ایک آنکھ ہونی چاہیے ان سے ڈیل کرنے کے لیے، اتنے 2 نمبر لوگ ہیں۔ ادھر سے ہمیں بھائی کر رہے ہیں اور ادھر ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں ہانگ کانگ میں۔ بھائی آج آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ چائنا کے اندر کوئی انڈیپینڈنٹ لکھ سکتا ہے، لیکن کار انگریزی یا اردو میں نہیں رہے، کار اوئیغور لینگویج میں رہے، ٹھیک ہے؟ ہم سے نفرت پیدا کرنے کے لیے، پاکستان سے، پاکستان کے رہنے والوں سے نفرت پیدا کرنے کے لیے چینی حکومت کا میڈیا جو ہے وہ ہمارے خلاف یہ بکواس کر رہا ہے، لیکن کار اردو اور انگریزی میں نہیں رہا تاکہ ہم سمجھ نہ سکیں۔ تو یہ ہے اس وقت صورتحال۔ تو میں نے کہا یہ بات کلیریفائی ہونی چاہیے۔ آپ جو ہے ہم آپ کو ان کا بھی کلیریفیکیشن بھی سنا دیتے ہیں عمر خان صاحب کی، اور اس کے بعد اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد عمر خان، معروف نام عمر اویغور۔ میرا تعلق اویغور ترک قبیلے سے ہے، جس کا نام چائنا نے صوبہ سنکیانگ رکھا ہے۔ 1948 سے پہلے یہ شرقی ترکستان ایک وطن ملک تھا، یہ جو ہمارا وطن تھا۔ 1948 کے بعد ہمارے آباء و اجداد چائنا نے وہاں جو ہمارے قوم کے اوپر ظلم شروع کیا، تو ہمارے آباء و اجداد 1954-55 میں ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تھے۔ تو میرا خاندان جو ہے، میرا جو فیملی، میرے آباء و اجداد، یہ 1967 میں پاکستان ہجرت کر کے آگے۔ تو اس وقت جنرل صدر پاکستان جنرل ایوب صاحب کے دور تھا۔ تو جب ہجرت کر کے گلگت آئے، گلگت میں ہی ہمیں پاکستان کی شہریت دے دی گئی تھی۔ الحمدللہ میرا خاندان اور میرا اویغور برادری، ان سب کے پاس پاکستانی شہریت ہے۔ کیونکہ ہم تو پاکستانی شہریت رکھتے ہیں، ہم مکمل محفوظ ہیں۔ اس لیے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر پاکستان کو ہمارے وجہ سے بدنام کیا جائے۔ وہ پاکستان کو یہ کہا جائے کہ بھائی وہاں پر اویغور کو پکڑ دکڑ ہوئی ہے، یہ پاکستان کے وزیر داخلہ کی طرف سے بیان آیا ہے، یہ سچ ہے جھوٹ ہے، یہ ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں امید ہے کہ یہ جھوٹ خبر ہے۔ تو پاکستان کے اندر کوئی ایسا پکڑ دھکڑ نہیں ہے، اگر اللہ نہ کرے ایسا ہو، اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے کوئی ایسا، ہمارے جو قوم کے لوگ ہیں، برادری کے لوگ ہیں، کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا جس کی وجہ سے یہ پریشانی بنے ہیں۔ اور جو ویڈیو بنی تھی وہ پرانی ویڈیو ہے، وہ کیونکہ اس وقت حقائق کچھ اور تھے۔ الحمدللہ آج حقائق بہت اچھے ہیں، بہت اچھے وقت ہمارے گزار رہے ہیں، ہمیں پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جس نے ہم سے رابطہ کیا ہے، جس کو تشویش ہوئی ہے، ہم اس کے شکر گزار ہیں، وہ مطمئن رہیں۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو ہم انشاءاللہ امید کریں گے آئندہ کے بعد بھی ہمیں پاکستان میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نام سے کوئی بھی بندہ، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی جو ہے پروپیگنڈا نہ کرے، کیونکہ ہم نہیں چاہیں گے کہ اگر وہ پاکستان کو کسی طرح نقصان پہنچے گا یا پاکستان کا بدنام ہو تو ہم بدنام ہوں گے، کیونکہ ہم پاکستانی ہیں۔ تو ہم ہرگز کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارا نام لے کے یا پاکستان میں اویغوروں کا نام لے کے پاکستان کو بدنام کرے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم ہر جگہ اس سے پہلے بھی ہم بڑے کانفرنس میں شرکت ہوئے ہیں، اور دنیا کے اخباروں میں بھی ہم نے بیان دے چکے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں ہم ایک اچھا
پیش کرتے ہیں. کبھی بھی پاکستان کے خلاف ہم بات نہیں کرتے ہیں، نہ کریں گے. ایک مشکل وقت تھا جب ہمارے اباء و اجداد پاکستان آئے تھے، تو وہاں ظلم سے بچ کے اس پاکستان نے ہمیں جو ہے نا پناہ دی، اس پاکستان نے ہمیں عزت دی. تو ہم ہی پاکستان کو ہی عزت دیں گے، ہم پاکستان کو ہی دعائیں دیں گے انشاءاللہ. آج میں بات کر رہا ہوں، پوری دنیا کے اندر آج اور بات کر رہے ہیں، یہ پاکستان کی ہی وجہ سے ہوا ہے. لیکن ہم امید کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو آپ لوگ جو ہے نا یقین کریں کہ انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. پاکستان زندہ آباد، ہم دعا گو ہیں سب کے لیے. جی عمر خان صاحب کا آپ نے بیان سن لیا، مختصراً ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے. تو اس وقت ایک ملٹی ڈائمینشنل قسم کی وار ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. چائنیز ہمارے دوست بھی ہیں، اور چائنیز جو ہیں وہ اندر خانے کیا کہہ رہے ہیں وہ اس کے اوپر بھی ہمیں نظر رکھنی چاہیے. اور اوئیغور جو ہیں وہ ہمارے مسلمان بھائی بھی ہیں، ان کا پاکستان پہ دعویٰ بھی ہے، پاکستان اسلام کے نام پہ وجود میں آیا. تو میری ذاتی رائے کے مطابق دنیا کے ہر مسلمان کو پاکستان کا شہری ہونے کا ڈیوائن رائٹ ہے. اب حکومت پاکستان میری رائے نہ مانے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پہ وجود میں آیا، تو دنیا کے تمام مسلمان جو ہیں وہ پیدائشی سٹیزن ہیں پاکستان کے. ایک تو بات یہ ہو گئی، یہ میری رائے ہے، یہ حکومت پاکستان کی پالیسی نہیں ہے. لیکن اوئیغور جو ہیں ان کے اگر کوئی گڈ ول ایگزسٹ کرتی ہے ہمارے بارے میں، تو اس کو نفرت میں تبدیل کرنے کے لیے جو پروپیگنڈا ہے اس کو انکاؤنٹر کیا جانا چاہیے سرکاری سطح کے اوپر، اور چائنیز کی توجہ دلانی چاہیے. جس طرح وہ ہمارا وی لاگ اٹھا کے پاکستان حکومت کو بھجوا دیتے ہیں، اس طرح ان کو بھی یہ والے وی لاگ جو ہیں ترجمہ کروا کے بھجوانے چاہیے کہ بھائی جان آپ کا یہ تو ہمارے کہنے سننے میں نہیں ہے، تو باغی آدمی ہے، اس کو تو ہم سمجھا بھی چکے ہیں، یہ پھر بھی نہیں سمجھتا. یہ آپ کے ہاں تو جو ہے وہ بریگیڈ قسم کا ریجیمنٹل قسم کا میڈیا ہے نا، تو آپ کے ہاں یہ بک بک کیوں ہو رہی ہے؟ یہ ہمیں حکومت پاکستان میں اگر کوئی سن رہا ہے یہ وی لاگ، تو ان کو بھی ذرا چینی بھائیوں کی، ویسے چینی ہمارے بھائی ہیں، ہماری دوستی جو ہے ہمالیہ سے اونچی ہے، شہد سے میٹھی ہے، بحیرہ ہند سے گہری ہے، لیکن بھائیوں کی بھی تو توجہ دلائی جاتی کہ پائن تسی میرے پیر تے کھلوتے ہوئے ذرا پرے تے ہو ہیں، آؤ، یہ توجہ دلائی جانی چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے یہ توجہ دلانے کی کوشش کی ہے پیارے انداز کے اندر کہ آپ اپنی لوکل لینگویجز کے اندر ہمارے خلاف باتیں نہ کیا کریں. آپ کی مہربانی ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.